ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. سورہ لقمان آیت نمبر 17. لقمان رحمہ اللہ کی نصیحتوں کا، ان وصیتوں کا جو وہ اپنے بیٹوں کو جو انہوں نے کی تھی، ان نصیحتوں کا تذکرہ چل رہا ہے. اب تک ان کی 2 نصیحتیں جو بیان ہوئیں وہ عقیدہ کے حوالے سے تھی، ایمانیات کے حوالے سے تھی، اور اب جو نصیحتیں کی ہیں اس آیت میں وہ احکام سے متعلق ہیں. پہلے اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، وانہی عن المنکر، برائی سے روکنا، منکرات سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور اگر تجھے جو کچھ پہنچے یعنی تکلیف یا مصیبت اس پر صبر کرنا. ان ذلک من عزم الامور، یقیناً یہ بہت ہی حوصلے والے کاموں میں سے ہے، یعنی ہمت والے کاموں میں سے. ان میں جو میں عرض کر چکا ہوں کہ احکام، پہلے عقیدے کی نصیحت کی اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں احکام کی نصیحت کی. اور احکام میں سب سے پہلے جس بات کی نصیحت کی وہ صلاۃ ہے، نماز قائم کرنا. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے دینوں میں، مطلب دین تو سب کا ایک ہی تھا، اسلام. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی امتوں کو نماز کی نصیحت کرتے رہے، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ صلاۃ یعنی نماز کا ذکر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی امت کو توحید کے بعد سب سے پہلے تو عقیدہ ہے، چونکہ اگر عقیدہ ہی صحیح نہ ہو تو پھر کوئی بھی عمل کام آنے والا نہیں ہے. ایمانیات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز ہی کی نصیحت فرمایا کرتے تھے اور اسی کا حکم دیا کرتے تھے. چنانچہ صحیح بخاری شریف کتاب التوحید میں حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذا نحو الیمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب مبعوث فرمایا، بھیجا، یمن کا گورنر بنا کر، یمن کا ذمہ دار بنا کر، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، آپ جس قوم کی طرف جا رہے ہیں، قدوم فرما رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، کتاب کے ماننے والے ہیں. وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے آپ انہیں جس چیز کی دعوت دیں گے وہ دعوت ہے صلاح کی اور توحید کی. سب سے پہلے آپ انہیں جس چیز کی دعوت دیں گے وہ دعوت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک جانیں، یعنی اللہ کے توحید کی دعوت دیں گے. توحید کی دعوت کے بعد آپ کیا کریں گے؟ جب وہ اسے تسلیم کر لیں، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، توحید کو وہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اس کا اقرار کر لیں، اس کی معرفت حاصل کر لیں، یعنی مان لیں، تو پھر اس کے بعد فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی یومہم ولیلہم، پھر آپ انہیں بتا دیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہر دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. دن اور رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. نماز کی دعوت سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیا کرتے تھے، یعنی توحید کے بعد، عقیدے کے بعد
اخلاقیات کی تعلیمات بھی ہوتی ہیں، اور عبادات میں سب سے پہلا مقام نماز کا ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا عبادات میں سے، وہ نماز ہی کا حساب ہوگا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما يحاسب الناس به يوم القیامة من اعمالهم الصلاۃ، لوگوں کے اعمال میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے، یعنی عبادات کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ معاملہ صلاح ہے، یعنی نماز کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ قال یقول ربنا جل وعلا، اس موقع پر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی رب عز و جل ملائکہ سے ارشاد فرمائے گا، وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ وہ جانتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، چونکہ آگے سوال ہے کہ انظروا فی صلاۃ عبدی اتمها ام نقصها، یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو یہ جو میرا بندہ ہے، اس کے نماز کے معاملات کو دیکھو، اس کے نماز کے معاملے کو دیکھو کہ اس کے نماز کا معاملہ جو ہے وہ اس نے مکمل کیا یا اس میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی کی۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں اب یہاں جو فرمایا کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بعض احادیث میں اللہ تعالیٰ کے سوال کے بعد یہ بات بھی مذکور ہے۔ اصل میں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں چیز کے بارے میں پوچھا، لوگوں سے معلوم کیا، اگر آپ کو پتہ ہوتا تو آپ پوچھتے کیوں؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز جانتے ہوتے، پہلے سے ہی جان لیتے، اللہ کے بتائے بغیر ویسے ہی جان لیا کرتے خود ہی سے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت عطا کر دی تھی کہ جس سے انہیں ہر بات کا علم حاصل ہو جاتا تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوال کیوں کرتے تھے، پوچھتے کیوں تھے؟ آپ کو تو سب کچھ معلوم ہی تھا نا۔ تو پھر وہ جواب میں کہتے ہیں ایسے تو اللہ بھی پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی سوالات ہیں۔ تو جہاں بھی آپ کو احادیث میں اللہ تعالیٰ کے سوال کے بعد اکثر و بیشتر آپ کو یہ بات کئی احادیث میں مل جائے گی کہ سوال اللہ تعالیٰ کا آیا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کا سوال اس بنا پر نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں جانتے، باقی مخلوق کا سوال جو ہے اس بنا پر ہوتا ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا، انہیں علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ پوچھتے ہیں، اس لیے وہ سوال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا سوال اس بنا پر نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا، اللہ جانتا ہے۔ بس یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہے گا اور ملائکہ سے کہتا ہے اور سوال بھی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا، پھر فرشتے دیکھیں گے، اگر فَإِن كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ التَّامَّةُ، اگر وہ اس کی نماز کا معاملہ مکمل ہوگا تو اس کے لیے مکمل یعنی جزا لکھ دی جائے گی۔ اگر اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی ہوگی تو رب پھر فرمائے گا کہ دیکھو کہ اس کے تطوع میں سے کچھ ہے، نوافل میں سے کچھ ہے، اگر نوافل میں سے کچھ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے گا کہ یہ جو اس کے فرائض میں کسی قسم کی کمی کوتاہی ہے تو نوافل سے اس کی کمی کوتاہی کو پورا کر دو، یعنی نماز میں جو فرائض ہیں ان میں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے، فرائض سے وہ پوری کر دو۔ پھر اللہ رب العالمین اس بندے کا یہ معاملہ، یعنی کہ جب نماز کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پوری جزا عطا فرمائے گا۔ کوشش ہونی چاہیے فرائض کے ساتھ ساتھ نماز کے نوافل کا بھی اہتمام کیا کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سنتوں کی اور نوافل کی پابندی نہیں کرتے، حالانکہ یہ نماز کا تتمہ ہے۔ اس طرح سے فرائض میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو نوافل کے ذریعے سے وہ کمی پوری ہوگی، نوافل کے ذریعے سے وہ کمی پوری ہوگی۔ اگر ہم نے نوافل پڑھے ہی نہیں ہوں گے تو پھر معاملہ تو ناقص رہ جائے گا نا۔ اس لیے انسان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا کرے۔ تو صلاۃ اولین فریضہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دیتے، دیگر انبیاء بھی، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ میں سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بھی اسی بات کا حکم دیا پہلے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ توحید کی بات بیان کی، انا فاعبدونی، بس میری ہی عبادت کیجیے، آپ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کیجیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کیجیے میرے ذکر کے لیے۔ نماز جو قیام کرنے کا مقصد ہوتا ہے
نماز قائم کرنے کا مقصد ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ بھی کیا ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ نماز اللہ کے ذکر کے لیے قائم کرنا چاہیے۔ نماز قائم کرنے کا جو حکم آتا ہے اس میں تمام احکام کے ساتھ، یعنی اس کے جو شرائط ہیں، ضوابط ہیں، اس کا طور طریقہ ہے، اطمینان ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، یہ سب داخل ہے اس کے اندر۔ یہ ہے یعنی جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو احکام میں سب سے پہلے نماز ہی کی نصیحت فرمائی۔ جو دوسری نصیحت ہے ان کی، آپ اس کو دوسری اور تیسری بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسری بھی کہہ سکتے ہیں، کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، اب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر آپ ان کو دو الگ الگ کاؤنٹ کریں تو یہ دوسری اور تیسری، یعنی احکام کے سلسلے میں دوسری اور تیسری اور مجموعی طور پر جو ہے یہ پانچویں نصیحت بن جائے گی۔ دو عقیدے سے متعلق تھی، پھر جب عبادات کی باری آئی تو تیسری نصیحت اقامت صلاۃ، چوتھی نصیحت امر بالمعروف یعنی نیکی کا لوگوں کو حکم دینا، اور پانچویں نصیحت کے برائی سے روکنا۔ اب اگر اس اعتبار سے بھی دیکھیں اگر ہم کہ نماز کا جو معاملہ ہے، ان کو نماز کی نصیحت کی تو نماز انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اپنے تزکیے کے لیے ہوتی ہے۔ جب وہ رب کو یاد کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ کے ذکر سے ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی ذات کے لیے، اپنی ذاتی تربیت کے لیے، اپنے ذاتی تزکیہ کے لیے، کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ ہے یہ دوسرے کے لیے، یعنی آپ اپنے آپ کو تو فائدہ پہنچائیں، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، گناہوں سے پاکیزہ کریں، آپ نے یہ کام تو کرنا ہی ہے، لیکن صرف اپنے ہی اصلاح کی فکر نہیں بلکہ لوگوں کے بھی اصلاح کی فکر کرنی ہے، آپ نے نیکی کا بھی حکم دینا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ برائی سے بھی روکنا ہے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث بھی ہیں اس پر اور آیات بھی ہیں۔ اب اس کو یہ سمجھیں کہ ایک انسان خود تو نیکی کرتا رہے لیکن وہ دوسروں کو نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے، تو یوں سمجھیں کہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، ایک شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود پر قائم ہے، اللہ کی حدود، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، اللہ کے احکام اس پر قائم ہے، اور ایک شخص جو اس پر قائم نہیں ہے، اس پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسے، یعنی ایک شخص جو اللہ کی حدود پر قائم ہے اور ایک وہ شخص جو اللہ کی حدود پر قائم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کمثل قوم استہموا علی سفینہ، ایک ایسے قوم کی مثال ہے کہ جو کسی کشتی پر سفر کر رہے ہوں، اور پھر اس کشتی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو پورشن ہو، دو منزلہ کشتی ہو، اوپر اور نیچے، پانی کا انتظام اوپر والوں کے پاس ہے، پانی کا انتظام اوپر والوں کے پاس ہے، نیچے والوں کے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے، پینے کا پانی، دیگر استعمالات کے لیے پانی وہ اوپر کے پورشن میں، نیچے نہیں ہے۔ تو نیچے والوں کو جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیچے والے کیا کرتے، اوپر چلے جاتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں، اوپر والوں سے پانی لے کر آتے ہیں۔ اب ان میں سے کسی کو خیال آتا ہے، کچھ لوگوں کو خیال آتا ہے، بار بار اوپر جاتے ہیں پانی لانے، وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کشتی میں ایک چھید کر دیتے ہیں، اس کشتی میں ایک چھید کر دیتے ہیں، پانی آتا رہے گا، ہم استعمال کرتے رہیں گے۔ اب اگر وہ کشتی میں چھید کرتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں کشتی میں، تو پانی کے لیے اوپر والے اگر ان کو نہ روکیں، اوپر والے اگر ان کو منع نہ کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ہاتھ نہ روکے اس کام سے جس کا انہوں نے ارادہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہلکوا جمیعا، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ پانی میں کشتی بھر جائے گی، کشتی میں
کشتی میں پانی بھر جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی، اور جب کشتی ڈوبے گی تو سارے کے سارے ہی غرق ہوں گے. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجُوا جَمِيعًا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ان کا ہاتھ روک دیں تو نجوا جمیعا، سارے کے سارے نجات پا جائیں گے. ہم کو روکیں کہ بھائی ایسا مت کرو، اگر ہمیں تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے تو اس میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے، ہم اور آپ دونوں ہی محفوظ ہیں. اگر آپ نیچے سوراخ کر دو گے تو کشتی میں پانی بھر جائے گا اور کشتی ڈوب جائے گی، ہم سبھی غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. ایک سفر کی مثال دی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بھی ایک سفر ہی ہے. اس سفر میں اگر ہم اپنے ہم سفر ساتھیوں کو برائی سے نہ روکیں، اگر ہم انہیں برائی سے نہ روکیں، انہیں منع نہ کریں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ برائی عام ہوتی چلی جائے گی اور اس برائی کی وجہ سے ہم بھی ہلاک ہوں گے. اور ہماری تو مثال ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کو نیکی اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہو. کیوں؟ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو اسی کی نصیحت کی تھی، اور باقاعدہ اس امت کا یہ منصب ہے، امت کا یہ مقصد ہے، اہم ذمہ داری ہے اس امت کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے. یہاں امت سے مراد ایک گروہ ہونا چاہیے، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے الگ سے. سارے اہل ایمان تو مل کر، سارے اہل ایمان تو ہر فرد کا، ویسے تو ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، لیکن سارے لوگ اس کے لیے مختص نہیں ہو سکتے. سارے لوگ، چونکہ اس کے لیے پھر علم کی بھی ضرورت ہوگی نا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہوگی. کہ بغیر علم کے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. جس کو علم ہی نہیں ہوگا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی کو برائی سمجھ رہا ہو اور برائی کو نیکی. تو اس کے لیے علم بھی، اور علم تو سبھی حاصل نہیں کر سکتے. یہ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ توبہ میں کہ سارے کے سارے نہیں نکل سکتے، کچھ لوگ نکلیں. تو اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے تم میں کہ جو خیر کی طرف دعوت دیں، نیکی کی طرف دعوت دیں. اور خیر کی طرف دعوت دینا، بلائی کی طرف دعوت دینا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کام ہے وہ اولئک هم المفلحون. اور یہ لوگ یقیناً فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے. اس طرح کئی ایک آیات ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعید بھی بیان فرمائی. جو نیکی کا حکم نہ دیں، برائی سے نہ روکیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام نہ کریں، ان پر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یعنی کہ وعید بھی بیان فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78-69 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. جو بنی اسرائیل ہیں وہ لعنت کیے گئے داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر بھی، اور سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر بھی. یعنی ان کی زبانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر، یعنی ان کے خلاف دعائیں کروائی. لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. یعنی ان کے لیے دعا کرتے رہے، ان کے خلاف یہ دعا کرتے رہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں. وجہ کیا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. فرمایا کہ وجہ یہ ہے اس کی کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور حد سے تجاوز فرماتے تھے، حد سے تجاوز کر لیا کرتے تھے. جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں اس کا لحاظ نہیں کرتے تھے. وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ. اگر ان میں سے کوئی گناہ کا کام کرتا، نافرمانی کا کام کرتا، وہ اس سے روکتے نہیں تھے، وہ اس سے منع نہیں کرتے تھے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اور یہ بہت ہی برا کام تھا جو وہ کیا کرتے تھے. اس کام کے کرنے کی وجہ سے کہ برائی سے نہ روکنا، نیکی کا حکم نہ دینا، یہ اتنا برا کام تھا کہ اس کی وجہ سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی زبان پر سے ان کے لیے لعنت کی گئی. ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو یہ 3 احکام سے متعلق 3 نصیحتیں ہوئی. نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اور چوتھی چیز جو اس آیت میں لقمان نے اپنے بیٹے کو جس کی نصیحت کی وہ یہ ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. تم صبر کرنا اس چیز پر جو تمہیں آئے، یعنی جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کیے رہنا. یہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو مصیبت پر صبر کی نصیحت فرمائی. اب مصیبت پر
صبر کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اگر آپ غور کریں تو اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو کام ہے، اقامت صلاۃ کا کام ہو، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہو، یہ کام ایسے ہے کہ اس کام کے کرنے والوں پر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، تو شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، وہ پورا زور صرف کر ڈالیں گے، اور خاص طور پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ نیکی میں تمام، معروف میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، توحید بھی آ جاتی ہے، عقائد صحیحہ بھی آ جاتے ہیں، اتباع رسول بھی آ جاتا ہے، عبادات بھی آ جاتی ہیں، اور برائیوں سے روکنا، تمام برائیوں سے، شرک سے روکنا، کفر سے روکنا، بدعات سے منع کرنا لوگوں کو، باطل رسوم و رواج سے روکنا، اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی جو بیماریاں ہیں، معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے جو گناہ ہیں، عام ہے، جو غیبت ہے، چغلی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، ان برائیوں سے جب آپ روکیں گے تو بہت سے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، بہت سے لوگ آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، مصیبتیں آئیں گی۔ ان مصیبتوں پر صبر کرنا، ان مصیبتوں پر صبر کرنا، ایک تو یہ مطلب ہے ان کا کہ یہ کام ایسے ہے کہ جب تم کرو گے تو مصیبتیں آئیں گی، اور جب مصیبتیں آئیں گی تو تمہیں صبر کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تم پر مصیبتیں آئیں گی ان پر صبر کرنا۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں، ایمان والے لوگ جو ہیں، ان کی زندگی ویسے ہی الدنیا سجن المؤمن، مومن کی زندگی تو ایک قید خانے کی مثل ہے۔ مومن پر طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ہر قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں پر اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آئے، جو بھی مصیبت آئے، اس پر صبر کرے۔ اور یہ معاملہ مومن کے لیے بڑا ہی عظیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا چبھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، یعنی معمولی سی تکلیف ہے یہ کانٹا چبھنا، مثال کے طور پہ ہتھوڑے لگنے سے، تلوار کی دھار لگنے سے، خنجر لگنے سے، بلکہ آج کل کے معاشرے کے حساب سے دیکھیں تو گولی لگنے سے زیادہ معمولی سی ہے نا اس کے مقابلے میں، تو یہ ایک معمولی سی تکلیف ہے کانٹا چبھنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، تو مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس میں بھی مومن کے لیے خیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے اس کے درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی مصیبتیں آئیں، ایمان والوں کو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اب یہ 4 احکامات جو دیے کہ نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صبر کرنا، یہ 4 احکام دیے، تو آخر میں فرمایا کہ ان ذالک من عزم العمور۔ یہ بڑے دانا آدمی تھے، حکیم آدمی تھے، تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ سارے کے سارے کام جو ہے، یہ سارے کے سارے اعلیٰ حوصلگی کے کام ہیں، بڑی ہمت کے کام ہیں۔ یہاں جو عزم ہے یہ معزوم کے معنی میں ہے، اور اس لحاظ سے اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ عزم کے ایک معنی واجب بھی ہوتا ہے، عزم کے ایک معنی واجب بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ طبرانی وغیرہ میں اور صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى عزائمه۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں پر، یعنی اللہ کی دی ہوئی آسانیوں پر، جو سہولتیں اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں دی ہیں، آسان سی مثال لے لیں، روزہ، رمضان کا روزہ فرض ہے نا، لیکن اگر آپ سفر میں ہوں یا بیمار ہوں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس رخصت کو اللہ تعالیٰ کی قبول کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ اب رخصت کے مقابلے میں جو دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کے مقرر کردہ عزائم پر، یعنی واجبات پر، فرائض پر، لازمی اعمال پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو جیسے محبوب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو رخصتوں پر عمل کرنا بھی پسند ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ سارے کے سارے جو ہیں ایسے امور میں سے جو ہر مومن پر واجب ہیں، لازم ہیں، ہر مومن پر واجب ہیں اور لازم ہیں، ہر ایک کو کرنے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے لازم کیے گئے کہ اسے نماز بھی قائم کرنی ہے، نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائی سے بھی روکنا ہے اور صبر بھی کرنا ہے۔ یہ چاروں کام واجبات میں سے ہیں، فرائض میں سے ہیں، لازم میں سے بھی ہیں۔ عزم کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور عزم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ بڑی
یعنی عزم و ہمت کے معاملے، بڑے حوصلے والے معاملے، یعنی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان پر عمل کر سکے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ جو نماز کا معاملہ ہے یہ بہت بھاری ہے اگر ان لوگوں پر نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ بھاری نہیں ہے. اسی طرح ان احکام کا معاملہ ہے. یہ لقمان کی احکام کے سلسلے میں 4 نصیحتیں تھیں. آگے بھی لقمان نے اخلاقیات سے متعلق کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ان کا تذکرہ ہوگا. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.